بہت خوبصورت شمعدان ہے چودھری. پسند ہے تو آپ لے لیں ابو یوسف، ویسے بھی یہ ہمارا نہیں چودھری صاحب کا ہے. آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ابو یوسف. شکریہ چودھری، لیکن اس سے مجھے خیال آیا کہ وقت ہے کہ تمہارے سوال کا جواب دیا جائے. موم بتی کے شعلے کو دیکھو کہ کیا ہے. آگ، روشنی اور حرارت. آگ، روشنی اور حرارت. آگ، روشنی اور حرارت، کیا یہ الگ ہو سکتے ہیں بسیط؟ بالکل نہیں ابو یوسف، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم آگ اور روشنی کو الگ نہیں کر سکتے حرارت سے، اور نہ ہی حرارت اور روشنی کو آگ سے، اور نہ ہی حرارت اور آگ کو روشنی سے. یعنی آگ، روشنی اور حرارت یہ تینوں ایک ہیں. یہ تو پہیلی ہو گئی. بالکل ایسے ہی میرے بچوں، اللہ کی ذات ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. جیسے آگ، روشنی اور حرارت ایک چیز ہیں، ویسے ہی باپ، بیٹا اور روح القدس ایک وجود ہیں. میرا خیال ہے ابو یوسف، روشنی اور حرارت آگ کی وجہ سے موجود ہے. کوئی بھی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا اللہ کو. یہ مثال صرف ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی تو بیٹا اور روح القدس باپ کی وجہ سے موجود نہیں ہیں. بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ابو یوسف. بیٹا اور روح القدس شروع ہی سے باپ کے ساتھ موجود تھے. یہ تینوں ایک ہی ہیں. لیکن ایک طرف باپ، بیٹا اور روح القدس اور دوسری طرف ایک اللہ، کیا یہ تضاد نہیں؟ جیسے کہ تم ایک روح ہو، جسم ہو اور دماغ ہو، لیکن تم ایک ہی ہو، تین نہیں. اسی طرح اللہ ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، ایک ہی وجود، ایک ہی شخصیت، ایک ہی اللہ. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. بچوں، آپ کو پتہ ہے اس کے مار کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے دکھ اٹھائے. یسو نے ہمیں آزاد کروایا کا کیا مطلب ہے؟ فرض کرو بیٹا کہ اللہ اس جگہ ہے. اللہ اور انسان اس جگہ پر. انسان کس وجہ سے یہ اتنے دور ہے؟ اللہ قدوس ہے اور گناہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کیا ہے؟ قدوس. اور کون مجھے بتائے گا کہ انسان گناہ سے بھرا ہے مس. بالکل صحیح بیٹا. تو پھر یہاں انسان کے نیچے کیا لکھوں کہ گناہگار مس. صحیح. تو انسان ہے گناہ گار. اب کون مجھے بتائے گا کہ کس نے دوری پیدا کر دی، یعنی اللہ اور انسان میں؟ ہاں بیٹا، آپ. گناہ نے مس. شاباش بیٹا، گناہ کی وجہ سے. اور یہ درمیان میں جو بڑی سی خالی جگہ ہے،
ہمیں اللہ سے جدا کرتی ہے گناہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تم کو تمہارے اللہ سے جدا کر دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا تھا اس کے نبیوں اور رسولوں نے کہ وہ قدوس ہے اور گناہ کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر انسان نے اپنے نیک کاموں کا سہارا لیا کہ اللہ تک پہنچ سکے، لیکن افسوس ہے کہ کوئی شخص بھی آج تک نیک کام کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر بھی انسان نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ اس گڑھے کو پار کر کے اللہ تک پہنچ سکے، لیکن گڑھا اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی پار نہ جا سکا، بلکہ جس نے بھی ایسی کوشش کی وہ اس گڑھے میں گر گیا۔ جو گر جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں مریم۔ اللہ نے فرمایا گناہ کی مزدوری گناہ کی مزدوری ہے موت۔ شاباش مریم، موت۔ تو پھر حل کیا ہے مس؟ کیا کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے نبیوں اور نیک لوگوں کے؟ نبی بھی نہیں پیارے بیٹے، کیونکہ سب انسان گناہ گار ہیں۔ پھر حل کیا ہے مس؟ صرف ایک طاقتور ہاتھ ہمیں بچا سکتا ہے۔ بتائیں کس کا ہاتھ سب سے طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مس۔ اسی لیے بچوں اللہ نے خود پہل کرنے کا سوچا، کیونکہ انسان اچھے کام کر کے کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ انسان کو ایک درمیانی کی ضرورت تھی جو اس کے کمزور ہاتھ کو ملائے اللہ کے طاقتور ہاتھ سے، اللہ اور انسان میں صلح کرائے۔ چلیں ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرو مریم، آپ اور کریم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہو اور میں آ کر تیسرے شخص کے طور پر آپ دونوں کے درمیان صلح کرواتی ہوں، یعنی میں ہوں درمیانی آپ دونوں کے بیچ، لہٰذا میں مریم کا ہاتھ پکڑتی ہوں اور کریم کا بھی، اور دونوں کو ملا دیتی ہوں۔ لیکن ضرورت ہے کہ میں آپ دونوں کو سچ مچ پیار کرتی ہوں اور آپ دونوں بھی مجھے ایسے ہی پیار کرتے ہو۔ کلام مقدس کے مطابق ہمارا درمیانی یسوع المسیح ہے۔ اللہ جسم میں صرف یسوع ہے جو ہمارا درمیانی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ کامل انسان ہے اور بغیر گناہ کے ہے، اسی لیے وہ انسان کا کمزور ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اور کیونکہ وہ اللہ جیسی فطرت رکھتا ہے اسی لیے وہ اللہ کا مضبوط ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے اسے ایک بہت ہی ضروری کام کرنا تھا، جیسے ہم نے پہلے دیکھا گناہ کی مزدوری ہے موت، لہٰذا اسے ہماری خاطر مرنا تھا۔ یہ موت اس نے کہاں سہی؟ ہماری خاطر صلیب پر۔ اس نے ہماری سزا خود اٹھائی، ہماری خاطر صلیب پر، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔